رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے 16ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک رمضان کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ عبادات میں رمضان المبارک کو یہ امتیازی فوقیت حاصل ہے کہ یہ سب سے طویل عبادت ہے، یعنی پورے مسلسل ایک مہینے کی عبادت ہے۔ نماز، حج، زکوٰۃ کا جو ڈوریشن ہے وہ کم ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں مسلسل عبادت کے اندر انسان رمضان مبارک کے اندر ہوتا ہے۔ عمومی طور پر حساب لگایا جائے تو 360 گھنٹے بنتے ہیں کہ جس کے اندر انسان عبادت کے اندر مصروف عمل ہوتا ہے۔ یہ مسلسل عمل ہے، اور اس مسلسل عمل سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ عمومی طور پر جو دیکھا جاتا ہے وہی کام کارآمد ہوتا ہے کہ جس کو تسلسل کے ساتھ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تعداد میں کم ہو۔ تو یہ مسلسل جو ایک عمل ہے، مسلسل جو ایک یاد دہانی ہے، یہ در حقیقت اس بات کی نشانی ہے، اس بات کی تیاری ہے کہ انسان کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور یہ بندگی، یہ جاب، یہ کام جز وقتی نہیں ہے، یہ کام کل وقتی ہے۔ اور 360 گھنٹے در حقیقت ٹریننگ کے بعد 360 دن، 365 دن ایک سال کے بنتے ہیں، یعنی ہر سال اس عمل سے گزارا جاتا ہے تاکہ انسان مسلسل ایک دن کے لیے 1 گھنٹے کی ٹریننگ سے گزر کر جائے، تاکہ اگلا دن بھی اس کا ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کی بندگی کے اندر رہے، اللہ کی غلامی میں رہے۔ اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے بندے کو وہ کرنا ہے، جن کاموں سے اللہ رب العزت نے روک دیا ہے بندے کو اس سے رک جانا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے رمضان کے روزوں میں ہم بہت ساری چیزوں سے رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں رکے ہوئے ہوتے ہیں؟ اللہ کے حکم پر۔ بس اسی لیے ہمیں اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے، مسلسل اس عمل کے اندر رہتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ کام وہی اچھا ہوتا ہے، کارآمد ہوتا ہے جو وقت پہ کیا جائے۔ سحر و افطار میں ہم دیکھتے ہیں کہ سحر و افطار میں وقت سے پہلے یا وقت کے بعد کارآمد نہیں ہے، بلکہ سحر بھی اسی وقت ہے کہ جب وقت پہ کی جائے، افطاری بھی وقت پہ کی جائے۔ جیسی آذان و سنت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار میں جلد کیا کرو۔ کیوں؟ تاکہ جو کام جیسے ہی ہوا اور اس کو اسی وقت کر لیا جائے تو وہ کارآمد بھی ہوتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ کے اندر ایک اصول ہے کہ جو چیز جب ایمرجنسی بنانے سے پہلے اس کو کر لیا جائے، کوئی چیز اہم ہے تو اس کو پہلے کیا جائے اور ایمرجنسی بننے سے پہلے اس کو کر لیا جائے۔ ٹائم مینجمنٹ کے جو لوگ اصول جانتے ہیں وہ اس بات کو ایگری کریں گے کہ ہر وہ کام جو ایمرجنسی کرنے کے بجائے وقت پر کیا جائے اور اس کو جو ہے اہمیت کے ساتھ کیا جائے تو ایسی لائف گزارنے والوں کا ٹائم مینیج رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو بھی فرض کیا، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ نماز مومنین پر ایک خاص وقت پر مقرر ہے۔ اسی طریقے سے روزہ بھی، اس کے سحر و افطار بھی اور اس کے ایام بھی، رمضان کا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کے مہینے میں روزے فرض کیے گئے اور اسی مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ لہٰذا 2 پہلو جو میں نے آپ کے سامنے اجاگر کیے، یہ دونوں پہلو ہمارے لیے سبق ہیں۔ نمبر 1، جو بھی کام کیا جائے وقت پر کیا جائے اور اس کی اہمیت کو سامنے مد نظر رکھ کر کیا جائے۔ نمبر 2، جو کام بھی کیا جائے مسلسل کیا جائے، اس کے اندر جو ہے وہ دوام لایا جائے۔
تو وہ کارآمد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے دیگر فوائد میں سے، دیگر پہلوؤں میں سے اس پہلو کو بھی ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔